بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب زندہ سے پرے رنگی چمن۔ پہلا باب، وہ دن۔ دوسری منزل کا کمرہ۔ میں صوبہ خراسان کے شہر مشہد مقدس، مشہد رضا آبادی کے لحاظ سے ایران کا دوسرا بڑا شہر، ملک کے شمال مشرق میں واقع ہے اور صوبہ خراسان رضوی کا مرکز ہے۔ اس میں امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ اسی وجہ سے یہ شہر ہر سال ایران اور ایران کے باہر سے آنے والے لاکھوں زائرین کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ میں پیدا ہوا جہاں 8ویں امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام مدفون ہیں۔ میری ولادت 30 مارچ 1939 کو ہوئی۔ جس گھر میں میری ولادت ہوئی وہ ایک چھوٹا اور سادہ سا گھر تھا جس کے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ دوسری منزل پر تھا جس میں والدین اور چھوٹے بچے رہتے تھے، جبکہ ایک کمرہ نچلی منزل میں تھا جس میں میری سوتیلی بہنیں رہتی تھیں، جن کی والدہ میرے والد اور والدہ کی شادی سے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ تقریباً 30 سال بعد گھر میں کچھ ترمیم ہوئی اور پھر اس کے بعد اوپر والا کمرہ 2 کمروں میں تقسیم ہو گیا۔ میری ولادت کے دوسرے سال ہم سارے میرے نانا سید ہاشم میر دامادی نجف آبادی 1886 تا 1960۔ آپ آغا خامنائی کے نانا ہیں۔ نجف اشرف میں فقہ اور اصول میں اپنے زمانے کے بڑے علماء کے سامنے ثانوی تلمذ طے کیا۔ آپ عرفان کی طرف مائل تھے اور بڑی شخصیات جیسے سید احمد کربلائی اور سید مرتضیٰ کشمیری سے رابطے میں تھے۔ مشہد کی طرف ہجرت کے بعد رضا شاہ پہلوی کے دور حکومت میں آپ کا شمار خراسان کے علماء اور مجاہدین میں ہونے لگا۔ آپ جبری حجاب اتارنے اور پہلوی ٹوپی کو لازمی قرار دینے کے خلاف تھے اور گوہر ارشاد مسجد کے واقعے میں انتہائی فعال علماء میں سے تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ نے 6 سال شہر بدری میں کاٹے۔ سید ہاشم میر دامادی نجف آبادی کے گھر منتقل ہوئے۔ آپ اپنے علم، زہد اور تفسیر قرآن میں ید طولہ رکھنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ آپ ان 10 علماء میں سے تھے جنہیں میری ولادت سے کئی سال پہلے رضا شاہ پہلوی نے شہر بدر کیا ہوا تھا۔ رضا پہلوی 1778 تا 1944۔ قاجاریہ دور میں روس کی طرف سے بنائی گئی عسکری قزاق فورس کا ایک رکن تھا۔ اگرچہ وہ قاجاریہ حکومت کا آخری دور تھا لیکن وہ قزاق فورس کے آفیسر زمین سے تھا۔ برطانوی ایجنسیوں کی طرف سے ایران میں قاجاری حکومت کے خلاف فوجی انقلاب کی ذمہ داری رضا شاہ کے سپرد کی گئی۔ اس نے 1920 میں اس ذمہ داری کو انجام دیا اور برطانوی دباؤ کے نتیجے میں ایران کا وزیر اعظم منتخب ہوا۔ 1925 میں برطانوی کی مدد سے اس نے قاجاریہ سلسلے کے رسمی خاتمے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی حکومت کے لیے اس نے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ اس کا دور حکومت ایرانی شاہی نظام میں بدترین دور شمار ہوتا ہے جو بعد میں ایک اور برطانوی انقلاب کے ذریعے اپنے اختتام کو پہنچا۔ نے شہر بدر کیا ہوا تھا۔ ان کا گھر نسبتاً وسیع تھا لیکن جو ہی نانا کی شہر بدری ختم ہوئی اور وہ واپس آئے تو ہم اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں لوٹ آئے۔ اس کے بعد میرے والد کے کچھ چاہنے والوں نے ہمارے گھر کی توسیع کا اہتمام کیا۔ گھر کے ساتھ موجود متروکہ زمین خرید لی، دوبارہ سے عمارت بنائی گئی اور اس طرح ہمارا نیا گھر بن گیا۔ دونوں گھروں کا مجموعی رقبہ 200 میٹر کے قریب تھا۔ اب یہ کہ گھر دینی مجالس کے لیے عمومی جگہ بن چکا ہے اور اسے حسینیہ امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ گھر کا سامان انتہائی کم اور سادہ تھا۔ جب میرے والد فوت ہوئے، یعنی جس تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے 45 سال بعد، اس وقت اس سامان کی قیمت 40,000 تومان سے کچھ زیادہ لگی، البتہ اس میں کتابوں کی قیمت شامل نہیں تھی۔ میں گھر میں دوسرا بڑا بیٹا تھا۔ سید محمد مجھ سے بڑے تھے جبکہ باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بازار والی مسجد کے امام میرے والد سید جواد خامنائی تبریزی کے ایک مشہور معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ولادت 1313 ہجری میں نجف اشرف میں ہوئی۔ ان کے والد میرے دادا سید حسین خامنائی تبریز کے جامع مسجد کے امام تھے۔ یہاں میں اپنے دادا کے حوالے سے کچھ
کہنا چاہوں گا، سید حسین نے نجف میں 20 سال تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ فاضل شربیانی اور شیخ عبداللہ مامکانی کے والد شیخ حسن مامکانی کے شاگرد تھے۔ 1315 میں مرزا شیرازی کے وفات کے 3 سال بعد آپ نجف سے تبریز واپس آئے۔ نہضت مشروطہ کے آغاز سے چند ماہ بعد 1325 میں آپ کی وفات ہوئی۔ تبریز میں آپ کی تشییع جنازہ ہوئی اور پھر آپ کے جد خاکی کو نجف لے جا کر قبرستان وادی السیام میں دفنایا گیا۔ آپ مشہور انقلابی عالم شیخ خیابانی کے سسر تھے، پس شیخ خیابانی کی زوجہ ہماری پھوپھی ہوئیں۔ والد محترم ہمارے دادا سید حسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ عشاء کے بعد رات کے پہلے پہر سو جایا کرتے تھے، جبکہ بچے ابھی کھیل میں مشغول ہوتے تھے، اور پھر طلوع فجر سے 2 گھنٹہ پہلے عبادت اور مطالعے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے اکثر مطالعات طلوع فجر سے پہلے ہوتے تھے۔ آپ کا شمار مشہور علماء میں ہوتا تھا اور نجف میں تبریز کے بہت سارے علماء نے آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا تھا۔ جب آپ تبریز واپس لوٹے تو اس شہر کی جامع مسجد کے امام، جو آپ کے شاگرد تھے اور ان کا تعلق مشہور مجتہد گھرانے سے تھا، نے مسجد کی امامت آپ کو سونپ دی۔ ہمارے چچا سید محمد خامنائی نجف میں سید محمد پیغمبر کے نام سے معروف تھے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مشہور تھے۔ آپ اخوند خراسانی اور سید ابوالحسن اصفہانی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 1377 میں نجف کا سفر کیا تو اخوند خراسانی کے چھوٹے بیٹے حسین آغا سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میرے چچا کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے چچا کے کاموں کو چلانے والے 4 افراد میں سے ایک تھا۔ والد صاحب کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ اپنے فضل، علم اور اجتہاد میں مشہور تھے۔ مرزا نائینی اور ابوالحسن اصفہانی جیسے بڑے بڑے علماء سے قصب فیض کیا۔ آپ انتہائی پاکیزہ، باحیا اور مال و متاع سے بے رغبت انسان تھے۔ مشہد میں بازار کے درمیان موجود مسجد کے امام تھے، جہاں بڑے بڑے تاجر اور مالدار لوگ رہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے مال و متاع کی طرف ہرگز توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ کو یہ کام بالکل پسند نہ تھا۔ آپ کی یہ طبیعت اپنی کمال پر تھی، جس وجہ سے آپ تنہائی پسند تھے، جبکہ میں ان کی اس قسم کی طبیعت کا مخالف تھا۔ میں نے ان سے اس کام کے برعکس لوگوں سے گھل مل کے رہنا سیکھا۔ آپ سر جھکائے، نظریں زمین کی طرف رکھے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے اور نمازیوں میں سے کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر سیدھے محراب کی طرف چلے جاتے تھے۔ وہاں پہنچ کر اپنی اینک اتارتے، سنت پر عمل کرتے ہوئے امامے کا تحت الحنک باندھتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اس کے بعد جس طرح سے آتے اسی انداز میں مسجد سے نکل جاتے۔ وہ محفل میں بھی خاموش ہی رہتے، مگر یہ کہ ان سے کوئی سوال پوچھا جائے۔ اپنے قریبی ساتھی علماء کے علاوہ کسی سے گفتگو نہ کرتے اور سوائے علمی موضوعات کے کسی بحث کا حصہ نہ بنتے۔ اس عزلت کا نتیجہ انتہائی تنگ دستی تھی۔ آپ اپنی کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ کے باوجود بعض دفعہ تنگ دستی کی وجہ سے انہیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ جب ہمیں ان کتابوں کے صفحے پلٹتے ہوئے دیکھتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب ہمارے ہاتھوں میں اپنی لائبریری کی کوئی کتاب دیکھتے تو اس کی حفاظت کی خاطر مجھے محبت آمیز لہجے میں کہتے، یہ سب کیا ہے، مہربانی کر کے اسے اپنی جگہ رکھ دو۔ اس کے باوجود وہ بعض دفعہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کتابوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ اپنی لائبریری کی الماریوں کی طرف بڑھتے، بیچنے کے لیے کوئی کتاب اٹھاتے، پھر ان پر اس کتاب کا بیچنا بہت گراں گزرتا اور کتاب کو دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیتے۔ دوسری کتاب اٹھاتے، تیسری اٹھاتے، آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی بعض کتابوں کا انتخاب کرتے اور انہیں اٹھا کر ہم میں سے کسی ایک سے کہتے، یہ کتابیں شیخ ہادی کے پاس لے جا کر انہیں بیچ دو۔ شیخ ہادی ہر قسم کی کتاب خریدنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ وہ کتاب خرید کر اپنی دکان میں رکھ لیتے اور اسے اچھی قیمت پر آگے بیچتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں گراں فروشی میں مشہور ہوں، لہذا کتاب خریدنے پر مجبور لوگ ہی مجھ سے خریدتے ہیں، اور وہ مجبور ہوتا ہے، وہ ہر قیمت پر کتاب خریدتا ہے۔ اس طرح شیخ ہادی کتابیں خریدتے اور بیچتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سارے بچے اپنے نانا سید میر دامادی کے گھر جاتے تھے اور وہ ہمیں 1 یا آدھا ریال دیتے تھے، جیسے باپ دادا اپنے بچوں کو پیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت مختصر رقم تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ یہ رقم دینے پر مجبور ہو گئیں تاکہ رات کو ہماری بھوک مٹانے کا سامان فراہم کر سکیں۔ میں نے اپنے والد کے گھر ایسا فقر دیکھا ہے کہ شاید ہی علماء کے گھروں میں دیکھنے کو ملے۔ والد صاحب ہرگز اپنے فقر و فاقے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف ان کی خودداری اور ظاہری حالت کی وجہ سے لوگ انہیں امیر سمجھتے تھے۔
गर्मियों में सिर्फ खाची इबा पहनते थे, जो इबा की सबसे महंगी किस्म है। उसके बाद मखलूत और फिर मशीन से सिली इबा की किस्में आती हैं। सर्दियों में नायनी इबा पहनते थे। ये उलमा के दरमियान राइज इबा माहूज से ज़्यादा नफीस है, जबकि बाज़ दफ़ा कबा को पैबंद लगाने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि वो इबा के नीचे छुपी रहती थी। वालिद साहब को हमेशा मुझसे ख़ास मोहब्बत थी। जब भी सफ़र पर जाते तो मुझे साथ ले जाते। एक मरतबा आपकी बीनाई चली गई, लेकिन फिर लौट आई। आपने तेहरान में अपना इलाज जारी रखा। उस दौरान 3 मरतबा आपने तेहरान का सफ़र किया और हर दफ़ा मेरे अलावा किसी और को साथ ले जाने पर राज़ी ना हुए। 1384-1964 के दौरान मैं कुम में था, जब वालिद साहब ने मुझे ख़त लिख कर मशहद बुलाया ताकि मैं उनके साथ तेहरान जा सकूं। कुछ तबलीगी उमूर के सिलसिले में मुझे ज़ाहिदान जाना था, जिसकी वजह से मुझे मशहद पहुँचने में ताख़ीर हो गई। जब मैं ज़ाहिदान गया तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के दौरान मेरी सबसे बड़ी परेशानी वालिद साहब के हवाले से थी कि जो मेरे बगैर सफ़र नहीं करते थे। मुझे याद है कि गिरफ़्तारी के बाद ज़ाहिदान से तेहरान मुंतकिल होते हुए जहाज़ में बैठे मुझे वालिद साहब की याद आई। ऐसा लगा कि ये परेशानी दिल को खाए जा रही है और अंदर ही अंदर अजीब अंदाज में उज़्तराब की मौजें ठाटे मार रही है। दिल ही दिल में सोचा कि जहाज़ के अंदर मेरी ये हालत है तो जेल जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी। अल्लाह ताला से तवस्सुल किया और गिड़गिड़ाया कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। कुछ देर के लिए तवज्जो हट गई, मगर फिर पलट कर दोबारा वालिद साहब याद आ गए। इस मरतबा मैंने महसूस किया कि वो परेशानी और मुस्तरब वाली कैफियत अब नहीं है। अब दिल मोहब्बत, शौक़ और रहम भरी हालत से लबरेज था, लेकिन साथ में इत्मीनान भी था, जिसकी चाशनी अब भी वाज़ेह अंदाज में याद है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी दुआ सुन ली और इत्मीनान और सुकून की नेमत से नवाजा। ये ऐसी नेमत है जिसकी कदर सिर्फ परेशानी और इज़्तिराब की हालत से दो चार होने वाला ही जान सकता है।